پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں سے، جہاں پر ایک وائلنٹ کنفرنٹیشن ہو رہی ہے، عوام اور پولیس آمنے سامنے آ گئی ہے، شیلنگ کی جا رہی ہے، لاٹھی چارج ہو رہا ہے، گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، دفعہ 144 لگ چکی ہے کشمیر کی 10 جو ڈسٹرکٹس ہیں اس کے اندر کوئی پولیٹیکل اسمبلی الاؤ نہیں کی جا رہی، لانگ مارچ کیا جا رہا ہے، لوگ بھی پولیس والوں پر تشدد کر رہے ہیں کچھ جگہوں پر۔ یہ ساری صورتحال یہاں تک کیسے پہنچی، بہت سے لوگ اس پر سوال کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر کا علاقہ ہے اس کے اوپر کوئی مین سٹریم رپورٹنگ یا آبجیکٹیو قسم کا انالیسس دیکھنے کو ملتا نہیں ہے، اسی لیے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ جب ہم نے جاننے کی کوشش کی تو آئیڈیا یہ ہوا کہ پچھلے سال تقریباً یہ بات ہے 8 مئی 2023 کی، جب راولہ کوٹ اور پونچھ سیکٹر سے احتجاجی تحریک کا آغاز ہوا، ایکشن کمیٹیاں بننا شروع ہوئیں، اور وہ کیوں بننا شروع ہوئیں؟ وہ اسی وجہ سے کہ 2024 میں پورا پاکستان جو گندم کو رو رہا ہے، جہاں پر اس سال یعنی کہ اس ماڈرن ایج میں جب دنیا بھر کی فرسٹ ورلڈ نیشنز ان کے کنسرنز آپ دیکھ لیں، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈیبیٹ کر رہی ہیں، وہ بیٹھ کے جو جینڈر پیرٹی ہے اس کی بات کر رہی ہیں، ہم یہاں پر اب بھی روٹی اور بھوک کو رو رہے ہیں۔ اسی طرح یہ صورتحال جس طرح گلگت میں ہم نے رپورٹ کیا، اس طرح پنجاب کے اندر جو ویٹ کا کرائسس ہے، یہی کرائسس آپ کو کشمیر جو کہ پاکستان کی حکومت کے زیر انتظام آتا ہے اس میں دکھائی دیتا ہے۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ مئی 2023 کی بات ہے جب یہ احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے، اور وہ اسی لیے شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو کہ افیکٹ کر رہی ہے لوکل ویلی کو، وہ نیلم جیلم کا منصوبہ ہے، جس میں اس سے پہلے 2 دریا اس ویلی سے بہا کرتے تھے، لیکن وہ 2 کی بجائے اب 1 ہو گیا، کیونکہ 30 کلومیٹر کا جو سیکشن شہروں سے گزرتا تھا وہ نیلم جیلم کے بننے کے بعد ختم ہو گیا، اس کا راستہ روک دیا گیا، لوکل سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ ہوا۔ اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں وداؤٹ آسکنگ اس، ہمارا اس میں اسینٹ شامل نہیں ہے۔ دوسرا جو مسئلہ رہا وہ یہ تھا کہ گندم کی جو سبسڈی تھی اس کے اوپر یہ ان کا مطالبہ تھا کہ یہاں پر جو گندم کی پرماننٹ سبسڈی ہے وہ انشور نہیں کی جا رہی۔ ایون گلگت کی صورتحال ہم سے بہتر ہے، اور گلگت میں بھی ہر سال احتجاج ہوتا ہے، اس سال بھی ہوا، آپ کو معلوم ہے، لیکن AJK کے جو لوگ ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ گلگت سے بھی ہمارا برا حال ہے، ہمیں تقریباً اتنا سٹیٹس ہی دے دیں جتنا ان کو مل گیا، گندم کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، سبسڈی کی بات کر رہا ہوں۔ تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ وجہ بنی ان تمام احتجاجی تحریکوں کے آغاز ہونے کی، وہ بجلی کا منصوبہ ہے اور بجلی کی قیمتیں ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں سے پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ایک اندازے کے مطابق 3500 میگا واٹ بجلی پیدا کرتی ہے، 3500 میگا واٹس، اور اس میں مختلف منصوبے شامل ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیلم جیلم کا منصوبہ بھی یہاں پر لگا ہے۔ تو اس کے بعد 3500 میگا واٹ جو یہاں پر پیدا ہوتی ہے، اس میں سے جو 10 ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی، اس کی جو صرف ڈیمانڈ ہے وہ 350 میگا واٹ ہے، یعنی کہ یہ خطہ پیدا کرتا ہے 3500 میگا واٹ اور اس کو چاہیے صرف 350 میگا واٹ، لیکن نہیں دی جاتی۔ ساتھ ساتھ یہ کہ پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی بنیاد پہ کہ بجلی اتنی وہاں پر مہنگی کر دی گئی ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ پچھلے سال سپٹمبر میں بل جلانے کی تحریک شروع ہوئی، جس میں یوٹیلیٹی بلز کو جلایا گیا لوگوں کی طرف سے، لوگوں نے بوائیکاٹ کیا کہ ہم یہ بل نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسی خطے کی پیدا کردہ بجلی ہے، ہمیں اسی ریٹ پہ ملنی چاہیے۔ جب یہ نہیں دی گئی تو لوگوں نے بل دینے کا بوائیکاٹ کرنے کی تحریک شروع کر دی، جو کہ اب تک جاری ہے، اور اس بوائیکاٹ کے بعد بہت سی جگہوں کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ نے ٹیررزم کی FIRs کر دیں، گھروں پہ چھاپے مارے اور گرفتاریاں عمل میں لائے۔ اس کے بعد سے یہ احتجاجی تحریک مزید سنگینی اختیار کر گئی، انٹینسیفائی ہو گئی۔ اب اس پہ مقدمہ یہ ہے لوگوں کا کہ آزاد جموں کشمیر کی حکومت کو 2 روپے فی یونٹ کے لحاظ سے وابڈا سے بجلی ملتی ہے، لیکن وہ آگے دیتے ہیں 18 سے 58 روپے فی یونٹ کے لحاظ سے لوگوں کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ لوکل ریسورسز سے بنائی گئی بجلی ہے تو پھر یہاں کے لوگوں کے لیے اتنی مشکل کیوں ہے اس بجلی کی کنزمپشن؟ اگر یہ انڈیجنس ریسورس ہے تو اس کی ہمارے اوپر انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ وہی رونا جو کہ کسی حد تک گلگت کے لوگوں کا ہے، کسی حد تک بلوچستان کے لوگوں کا ہے، اور سندھ کے کچھ علاقوں کے لوگوں کا ہے، وہی رونا آپ کو یہاں پر دکھائی دیتا ہے کہ ریسورس ہمارا ہے لیکن لگتا کہیں اور ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ اب جو صورتحال اس کے بعد انٹینسیفائی ہوئی اس سال، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ 10 مئی کی تاریخ دی گئی تھی احتجاج کرنے کی، لیکن 10 مئی سے پہلے ہی گرفتاریاں شروع ہوئیں، اس کے بعد ایک لانگ مارچ کا آغاز ہو گیا، اور اس وقت کی جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اب تک کی جو اپڈیٹ ہے
اس کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ میرپور اور کوٹلی سے اس کا آغاز ہوا ہے، مظفر آباد کی طرف یہ بڑھ رہی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ اس دوران جو جھڑپیں ہوئی ہیں پولیس اور لوگوں کے درمیان، اس میں ایک پولیس والے کی جان بھی انفارچونیٹلی چلی گئی ہے، بہت سے لوگ زخمی ہیں، جو کامنرز ہیں وہ بھی زخمی ہیں، پولیس والے بھی زخمی ہیں، اور قصور میں آپ کو بتاؤں دونوں کا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پولیس والوں کو بھی آرڈر جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آتا ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنے مطالبات کو تسلیم کروانے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اب یہ وائلنس کی شکل جو اختیار ہوتی جا رہی ہے، یہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اس خطے کے اوپر رہتی ہیں، اور جس قسم کی رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 228 ارب روپے کا اگر بجٹ یہاں پر دیا جاتا ہے تو اس میں سے تقریباً 200 ارب روپے تو تنخواہوں میں گزر جاتے ہیں، یعنی کہ 228 بلین میں سے 200 بلین تو آپ صرف سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دے کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور باقی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس خطے کی جو مکمل آبادی ہے اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اتنی کم ہے، یعنی کہ 40 لاکھ لوگوں کے اوپر صرف 28 ارب روپے ہم سپینڈ کر رہے ہیں، باقی سب سیلریز میں جا رہا ہے، اور اس میں بھی اوور ہائرنگ ہوئی ہے، کیونکہ لوگ جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے سیاسی بھرتیوں کے لحاظ سے یہاں پر ایک انبار لگایا ہوا ہے سرکاری ملازمین کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں پر کابینہ کی بات کریں، جو کہ آزاد جموں کشمیر کی جو حکومت ہے اس کی کابینہ ہے، تو 40 لوگوں کی کیبنٹ بنا رکھی ہے، 40 ممبر کیبنٹ۔ اتنی آپ اگر کمپیئر کریں نا کسی اسکینڈینیوین کنٹری سے تو وہاں پر نہیں ہے، جتنی اس 10 ڈسٹرکٹ کی ایک یونین کے اوپر 40 لوگوں کی کابینہ مسلط کی ہوئی ہے۔ ان کا کام کیا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ جو اسمبلی وہاں پر ہم نے بنا رکھی ہے جس کے 41 ممبرز ہیں، ان کی اتنی حیثیت ہے جتنی پنجاب میں ایک ڈی سی کی ہوتی ہے ملا کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کتنا کو اختیار دیا جاتا ہے یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے۔ جس طرح کا 2023 میں مضحکہ خیز الیکشن ہوا تھا، ابھی آپ دیکھیے چودھری انوار الحق صاحب کی جو حکومت ہے وہاں پہ پرائم منسٹر وہ ہیں، وہ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کا حصہ ہیں، 12 ممبر کا فارورڈ بلاک بنا تھا، اور یہ فارورڈ بلاک جو ہے اس کی الائنس پی ٹی آئی کی کس کے ساتھ ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ، یعنی کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک انہوں نے مل کے حکومت سازی کر لی تین پارٹیوں نے۔ اب اس میں کوئی ان سے سوال کرے کہ بھائی آپ کے سب کے نظریات سیم ہیں، وفاق کے اندر تو آپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں، مارنے کے لیے تیار ہیں ایک دوسرے کو، لیکن کشمیر میں جب الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پر آپ تینوں مل کے بیٹھ گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جس طرح کا الیکشن ہوتا ہے، جس طرح کا وزیر اعظم آتا ہے، جس طرح کا پریزیڈنٹ آتا ہے، اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ حکومت کا جو ایک جمعہ بازار لگایا گیا پارٹیوں کا، یہ کیا ہی وہاں پر کر سکے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ یہ بجلی کا مسئلہ اور گندم کا مسئلہ آپ حل کیوں نہیں کرتے، تو کہتے ہیں کہ وہ اختیار وفاق کے پاس ہے۔ بھائی آپ کی سپریم کورٹ اپنی ہے، آپ کی اسمبلی اپنی ہے، آپ کا صدر اپنا ہے، آپ کا وزیر اعظم اپنا ہے، لیکن آپ گندم اور بجلی کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی آپ وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر آپ بتا دیجئے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ یہ منسٹریاں، یہ پروٹوکول انجوائے کس بات کے لیے کر رہے ہیں، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جس کے 30 ممبرز ہیں، 3 ممبرز ہر ڈسٹرکٹ سے چوز کیے گئے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 کیٹیگریز میں بلنگ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ایک 200 یونٹ سے کم والوں کو پروٹیکٹڈ کہتے ہیں اور اس سے اوپر کو ان پروٹیکٹڈ کہتے ہیں۔ 200 یونٹ سے اوپر والے جو لوگ ہیں ان کو دگنا بل بھیجا گیا ہے بغیر کسی اکاؤنٹیبلٹی کے۔ میں کشمیر سے ہو کے آیا ہوں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کتنی کو الیکٹریسٹی کنزمپشن ہے، وہاں کون سی انڈسٹریاں، کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ موسٹلی وہاں پر جو لوگ ریلائی کرتے ہیں وہ ایگریکلچر پہ کرتے ہیں۔ موسٹلی لوگوں کو جو پیسہ وہاں پر آتا ہے وہ ایکسپیرٹس کی طرف سے بھیجا گیا ریمیٹنس ہے۔ اس کے علاوہ تو وہاں پر کوئی روزگار اگر اتنا فراہم ہوا ہوتا تو یہ سب ہو رہا ہوتا کہ لوگ آٹے اور گندم کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ اس نہج پہ لوگ اسی وجہ سے پہنچتے ہیں کہ بنیادی ترین حقوق جو ریاست کو دینے چاہیے وہ ملتے نہیں ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ کہ اگر اس دور کے اندر 2024 میں آپ کو روٹی کے لیے لڑتے ہوئے سڑکوں پہ اپنے بچوں کو مروانا ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پرائیورٹیز کیا ہوں گی اشرافیہ کی۔ تو اس میں اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو کیوں ان چیزوں پہ سبسڈی نہیں ملتی، تو پی ایم صاحب جو اے جے کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سبسڈی ہم دے دیں گے لیکن پھر ترقیاتی بجٹ آپ ختم کر دیں اپنا، یعنی کہ اگر گندم ملے گی تو پھر سڑک نہیں ملے گی، اگر سڑک ملے گی تو گندم نہیں ملے گی۔ اس میں سے اب آپ ایک چوز کر لیجئے، یہ وہ آپشن ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تو اس ساری ویو کے اندر ڈوڈیال میں اور میرپور میں
جو گرفتاریاں ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئیں اور اب ان کنٹرولیبل حالات ہو چکے ہیں. شاید جس وقت تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تب تک کچھ مطالبات کے تسلیم ہونے کی بات مان لی گئی ہو جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی, لیکن یہ آپ یاد رکھیے کہ ایسی ڈیمانڈز ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی ان پہ عمل نہیں ہوتا, کیونکہ 2024 میں 4 فروری کو حکومت نے تمام ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کر لیا تھا, لیکن اس پہ زیرو امپلیمنٹیشن تھی, کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں پر 74% لٹریسی ریٹ ہے, جو باقی پاکستان سے زیادہ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں پر لینڈ اوننگ لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اس کے باوجود ان کا یہ حال کیوں ہو گیا؟ ان کی تعلیم بھی ان کے کام نہیں آ رہی, کیوں یہ سب ہو گیا؟ اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے. تو اگر میں 10 ڈیمانڈز جو ان کی پریزنٹ کی جاتی ہیں, غالباً 9 ڈیمانڈز ہیں, یہ آپ تک رکھوں تو آپ بتائیے کہ اس میں سے کون سی ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ اتنی انجسٹ ہے, جو کہ پوری کی ہی نہیں جا سکتی. تو پہلی ڈیمانڈ جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سبسڈی جو گندم کے اوپر ہے وہ اتنی ہی کی جائے جتنی گلگت بلتستان کی ہے, نمبر 1. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے جانے والا پانی بے تحاشا فصلوں کو سیراب کرتا ہے, تو اس کے باوجود گندم اب ڈیزرو نہیں کرتے. یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا جسٹ یا انجسٹ ہے. دوسری ڈیمانڈ وہ یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کا جو ٹیرف ہے وہ اتنا ہی چارج کیا جائے جتنا منگلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے بننے والی بجلی کی کاسٹ ہے. یعنی کہ ہمارے خطے سے بہتے ہوئے پانی سے جو بجلی بنتی ہے, جتنے کی وہ پڑ رہی ہے حکومت کو, اس لحاظ سے ہمیں چارج کیا جائے, نہ کہ یہ ہو کہ ہماری ہی جیب سے پیسے نکال کے ٹیکسیشن کر کے سبسڈی دے کے 2 روپے کا یونٹ لے کے 18 اور 20 روپے کا ہمیں بیچنا شروع کر دیں. تو یہ بالکل ایک زیادتی کی صورتحال ہے. تیسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایلیٹ سبسڈی ختم کی جائے. حکومت کے وزیروں کو جو عیاشی کرنے کے لیے لمبے لمبے پروٹوکول کے لیے عام لوگوں کے پیسے ان پہ لگائے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ 40 لوگوں کی کابینہ بنا رکھی ہے, اسے ختم کریں. چوتھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز کو ان بین کریں. اب آپ اس کی انٹلیکچوئل ڈیپتھ دیکھیے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر گراؤنڈ کے اوپر یونینائزیشن طلباء کی نہیں ہوگی تو وہ اویئرنیس نہیں آ سکتی لوگوں میں پولیٹیکل, کیونکہ یہ جو اوپر حکومت بنائی ہوئی ہے اس میں کتنی بیک بون ہے یہ آپ کو پتہ ہے. لوکل گورنمنٹ کا نظام تباہ حال ہے, وہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ بلدیاتی لیول کے اوپر حکومت ایگزسٹ نہیں کرتی ہوتی تو ہر ڈسٹرکٹ کے مسئلے لوکلی حل کیے جاتے, نہ کہ لوگوں کو لانگ مارچ کرنے پڑتے مظفر آباد کی طرف اور پل سے چھلانگیں مارنی پڑتی. اس کے علاوہ 5واں مطالبہ یہ ہے کہ کشمیر بینک جو ہے اس کو اسکیجول کیا جائے. 6واں مطالبہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ اور موبائل سروس کو اتنا افیکٹو بنایا جائے جتنا باقی ملک کے اندر ہے, کیونکہ اگر آپ وہاں چلے جائیں تو جو صورتحال گلگت کے اندر ہے, جو صورتحال بلوچستان کے کئی اضلاع کے اندر ہے, جو صورتحال ایکسفاٹا کے اندر ہے, وہی یہاں پہ دکھائی دیتی ہے کہ موبائل کے سگنل موسٹلی جگہوں پہ غائب ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ غار کی سیر کرنے کے لیے آ گئے ہیں, حالانکہ یہ وہ خطہ ہے جو اربوں روپے ریونیو ٹورزم سے ہر سال جنریٹ کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ موبائل سگنل بھی آپ کو مکمل نہیں ملتے. ٹھیک ہے. 7واں مطالبہ یہ ہے کہ پراپرٹی ٹرانسفر کی جو فیس ہے وہ اتنی زیادہ بڑھا دی گئی ہے کہ باقی سارے پاکستان سے ڈبل ہے. اس وقت وہاں پر پراپرٹی ٹرانسفر کا جو ٹیکس ہے وہ 35% ہے. 35% آپ کو ٹرانسفر فیس دینی پڑتی ہے پراپرٹی کا جو ریشو ہے اس سے. تو اس کے بعد آپ وہاں پر کیا لینڈ ایکوائر کر سکتے ہیں اور پرچیز کر سکتے ہیں اور سیل کر سکتے ہیں؟ باقی پورا پاکستان پلاٹ بیچ رہا ہے, جہاں پہ ایگریکلچرل لینڈ ہے اس کی ٹرانسفر 35% اور فائلوں کی ٹرانسفر اس سے آدھی. یہ پالیسی کی آپ ذرا ڈیپتھ دیکھیے. ساتھ ساتھ یہ کہ 8واں مطالبہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو بیورو ہے اس کو ریزیوم کیا جائے, ریفارم کیا جائے. احتساب بیورو صرف نام کا ہے, وہاں پہ جو وزیر آتا ہے کرپشن کر کے بھاگ جاتا ہے, کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کو, اسلام آباد میں جاگیریں بنا لیتے ہیں, لیکن اسی لیے اس کو پکڑا نہیں جاتا کیونکہ وہاں اکاؤنٹیبلٹی کا نظام نہیں ہے. جو مقدمہ چلے گا وہ تو وفاق نے چلانا ہے, اور وہ تو ان لوگوں پہ مقدمہ چلائے گی کیوں جو کہ ان کے آرڈرز کی تعمیل کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو حکومت وفاق میں آتی ہے وہی چہرہ آپ کو حکومت کا AJK کی اسمبلی کے اندر ملتا ہے, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اگر کام کروانے ہیں تو وہی کاپی پیسٹ یہاں پہ کر دو لا کے اس کو. اس کے بعد یہ کہ آخری مطالبہ ان کا ڈی فارسٹیشن کا ہے, درختوں کی کٹائی جو کہ اتنے بڑے اسکیل کے اوپر ہو رہی ہے. یہاں پر اس سے جو ڈی فارسٹیشن ہو رہی ہے اس کے
انوائرمنٹل کیٹاسٹروفیز اس کا جو رزلٹ ہیں وہ کریٹ کریں گی، کیونکہ ہر سال وہاں پہ سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. وہی درخت جو کہ دراصل آپ کی ایک ڈیفنس لائن ہوتی ہے سیلاب کو روکنے کے لیے، جب وہ ڈی فارسٹیشن کر کے لینڈ مافیا، ٹمبر مافیا بیچتا رہے گا وہاں پہ، تو اس کے بعد وہ لوگ کیسے اس تباہ کاری سے بچ سکتے ہیں؟ یہ وہ خطہ ہے جہاں پر 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر آبادیاں تباہ ہو گئی تھیں. آج تک وہ مکمل طور پہ کچھ جگہوں سے اپنی اصل حالت میں واپس نہیں آئیں، اور اب بھی وہاں ڈی فارسٹیشن جاری ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ 9 مطالبات ہیں اس ایکشن کمیٹی کے، جس میں سے مجھے تو ایٹ لیسٹ ایک بھی ایسا نہیں لگتا جو کوئی ایسی ان ریئلسٹک ڈیمانڈ ہو جو حکومت پورا ہی نہیں کر سکتی. اس میں کوئی آپ سے مرسڈیز گاڑیاں، اس میں کوئی آپ سے لیوائز کے سوٹ نہیں مانگ رہا، اس میں سے کوئی آپ سے رولس رائس نہیں مانگ رہا. اس میں لوگ گندم کی بات کر رہے ہیں، بجلی کی بات کر رہے ہیں، پانی کی بات کر رہے ہیں. تو اگر اس سٹیج کے اوپر ہم نے یہ بھی نہیں سننی اور ہمارا سارا انٹرسٹ 2-3 شہروں کی سیاست ہی ہے اس وقت بھی، تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ باقی ساری پیریفریز کا جو حال ہے یہاں بھی وہی ہو جائے گا. تو ہمیں ایسا کچھ کرنا پڑے گا کہ یہاں کے لوگوں کو فیل ہو کہ اگر 1947-48 کا ایک منصوبہ جو پاکستان کے ساتھ مل کے انہوں نے اگری کیا، اس کا ان کو نقصان نہیں، فائدہ ہوا ہے. اگر ہم نے ان کو یہ بتانا ہے تو اس کے لیے ہمیں وہاں کے لوگوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ بھی کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ یہ کہ بہت سے لوگ میں نے دیکھا، وہ جو سردار ابراہیم خان اور چودھری غلام عباس کا جو منصوبہ تھا، کراچی ایگریمنٹ جس کو کہتے ہیں، جو کہ 28 اپریل 1949 کو ہوا، اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ کیوں یہ وجہ بنی کہ کراچی میں اس وقت 1949 میں ہم نے سارے کروشل رائٹس جو اسپیشل سٹیٹس کے تھے AJK کے، وہ سرنڈر کر دیے. GB کو پولیٹیکل ایجنٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا اس دور میں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی. تو وہ لوگ یہ ریگریٹ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم نے جو رائٹ سرنڈر کیا تھا اس سے ہمارا اسپیشل سٹیٹس ختم ہوا ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا سوائے اس ربر سٹیمپ اسمبلی کے، جو کہ ہمیں کچھ نہیں دے پا رہی. تو اگر آپ نے لوگوں کے یہ گریونسز ختم کرنے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ میٹ کی جائیں گی. جو لوگ وائلنس کر رہے ہیں، چاہے وہ عام لوگ بھی ہیں، انہیں بھی کنڈیم کرنا چاہیے، کیونکہ وائلنس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ پولیس والوں کو ہارم کریں گے اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ یونیفیکیشن سے حل ہوگا جب سارے اتحاد بنا کے ان مطالبات کو پرامن طریقے سے جائز مطالبے کے طور پر پیش کریں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ حکومت بھی ان لوگوں سے مذاکرات کریں، ان کی بات سنیں. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہیں اینڈ دے ڈونٹ بلانگ ٹو اینی ادر اسٹیٹ، تو پھر آپ کو انہیں سبجیکٹس کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا، انہیں سٹیزنس کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو ان کے بچوں کا مستقبل، یہاں پر پاورٹی ایلیویشن، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہاں پر جو گندم کا مسئلہ ہے، بجلی کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر ریسورس وادی کشمیر کا ہے تو ریلیف بھی وادی کشمیر کے لیے ہونی چاہیے. بہت شکریہ.